السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اہبطوا منها جميعا بعضکم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِینٍ۔ ناظرین کرام، آج مجھے حکم اس بات کا ہوا ہے کہ میں اس بات پہ کچھ گزارشات کروں کہ فتنوں کے زمانے میں علماء کا کردار کیا ہونا چاہیے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ مالک نے جب میرے اور آپ کے بابا سیدنا آدم اور ہماری ماں حوا علیہم السلام کو دنیا میں بھیجا تو اس وقت کہا کہ دنیا میں تمہارا کچھ مدت ٹھکانہ ہے، اور یہ جو ٹھکانہ دنیا میں رہنا ہے یہ جنت کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ یہاں ہر قدم پہ آزمائش ہے، اور اس آزمائش میں اللہ رب العزت نے انسان کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ انسان کی رہنمائی کے لیے اللہ نے کچھ لوگوں کو منتخب فرمایا جنہیں انبیاء و رسل کہتے ہیں، اور ان کی رہنمائی خود اللہ نے فرمائی کہ تمہیں کن حالات میں کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، انبیاء کے ہاتھ میں ہمیشہ لیڈنگ پاور رہی ہے، چاہے ان کے پاس حکومت رہی یا نہ رہی، وہ ہر حالت میں اپنی قوم کو، اپنے ماننے والوں کو لیڈ کرتے تھے، حالات آسان ہوں یا سخت۔ آپ انبیاء کی زندگی کا مطالعہ کر کے دیکھ لیں، ہر حالت میں انہوں نے اپنی قوموں کی رہنمائی کی، انہیں لے کے ساتھ چلے۔ آسانی ہوئی، فراوانی ہوئی تو کس طرح چلنا ہے، اگر آزمائش آئی، تکلیفوں میں مبتلا ہوئے، کوئی قدرتی آفتیں آئیں تو پھر کیا کرنا ہے۔ ہر نبی نے اپنی قوم کو کبھی نہیں چھوڑا۔ بے شمار مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ سیدنا نوح علیہ السلام، حالانکہ بہت سے لوگوں نے آپ کا انکار کر دیا تھا، اور جب اللہ کی طرف سے پتہ چل گیا کہ ایک بہت بڑی آفت آنے والی ہے تو اللہ نے کہا کہ ایک کشتی بناؤ۔ ایسے وقت میں کشتی بنائی کہ جب اپنے بیگانے سب مذاق کر رہے تھے کہ پانی پینے کے لیے نہیں ملتا، یہ کشتی کس لیے بنا رہے ہیں، لیکن انہوں نے کسی کے تانوں پہ، کسی کے طنز پہ، کسی کے مذاق کرنے پہ کوئی توجہ نہیں دی، پوری تندہی کے ساتھ وہ بنائی۔ جب وقت آیا تو وہ اپنے ماننے والوں کو اللہ کے حکم کے ساتھ اس میں سوار کر کے انہیں بھی بچایا اور خود بھی بچے۔ انبیاء ہمیشہ لیڈ کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق دیکھ لیں کہ جب ان کی پوری قوم نے، جنہیں وہ فرعون اور آل فرعون سے بچا کے لائے تھے، جب اللہ نے کہا کہ تم یہ پاکیزہ بستی میں داخل ہو جاؤ، تو اس وقت پوری قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو جواب دے دیا، انت وربک فقاتلا فاذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون۔ اے موسیٰ، آپ اور آپ کا رب جاؤ، تم لڑو، ہم تو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نہیں لڑ سکتے۔ کیا موسیٰ علیہ السلام نے ہمت ہار دی تھی؟ نہیں، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کیا،
اور قوم کو اللہ نے بھٹکتا ہوا چھوڑا جب انہوں نے نبی کی بات نہ مانی، اس تسلی پہ نہ رہے جو اللہ رب العزت نے دی تھی۔ اسی طرح نبی مکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ کے حالات سے گھبرا کے لوگوں نے کہا متى نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، آپ نے انہیں مایوسی کی بات نہیں کہی تھی، کہا الا ان نصر اللہ قریب، اللہ کی مدد بالکل قریب ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، 1,24,000 انبیاء جو اللہ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور ان میں بعض پہ کتابیں بھی نازل کی، وہ اپنے اپنے وقت پہ اپنی ذمہ داری پوری کر کے اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اب رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم اب انسانوں کی رہنمائی کی ذمہ داری کون دے گا، کون ادا کرے گا؟ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی کی۔ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ وہ ڈیوٹی جو انبیاء دیتے تھے، لوگوں کو ہدایت کی طرف بلانا، مصیبت اور آسانی کے وقت لوگوں کو لیڈ کرنا، یہ انبیاء کی ذمہ داری تھی۔ اب یہ ذمہ داری علماء کے سر پہ آ گئی ہے۔ جب تک ہمارے اسلاف اس ذمہ داری کو ادا کرتے رہے، لوگ کبھی کسی حالت میں مایوس نہیں ہوئے۔ انہوں نے ساری تکلیفیں اپنے سر پہ اٹھائی، انہوں نے ہر مصیبت کو اپنی ذات پہ جھیلا، لیکن قوم کے ساتھ بے وفائی نہیں کی۔ قوم کو ہمیشہ دلاسا دیتے رہے کہ بھائی اللہ اگر یہ مشکل آئی ہے تو اللہ آسان کرے گا، اور لوگوں کو کبھی مایوسی کی دلدل میں نہیں پھینکا۔ لیکن بدقسمتی سے آج ہمارے بہت سے بھائی، ہمارے بہت سے بزرگ خود اپنے کمروں میں روپوش ہو گئے، حجروں کے اندر چلے گئے۔ قوم کی رہنمائی کون کرے گا؟ اس قوم کو مایوسی سے کون نکالے گا؟ یاد رکھیں، اگر یہ قوم مایوس ہوئی، اگر ان کا اللہ پہ اعتماد متزلزل ہوا، تو یقین جانیے اللہ ان سے پوچھنے سے پہلے ہم سے پوچھے گا کہ تمہیں میں نے علم دیا، نبی کی وراثت دی، اور اب امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لیڈ کرنے کے لیے تمہیں چنا، تم نے اپنی ذمہ داری کیوں نہیں ادا کی؟ آج علماء کو چاہیے کہ وہ اس ذمہ داری کو ادا کریں۔ ایسے حالات میں جب ہمارا میڈیا، ہمارے حکمران لوگوں کو ہر قدم پہ مایوسی میں دھکیل رہے ہیں، ہر بات میں خوف زدہ کر رہے ہیں، ہمیں انہیں روشنی کی کرن دکھائیں کہ ہمارا تو رب ہے، ایک ذات ہے جو مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، جو رات کے اندھیروں کو ختم کر کے دن چڑھا سکتی ہے، جو ایک چمکتے ہوئے سورج کو چند لمحے میں ختم کر کے بادلوں کو بچھا کے بارش برسا سکتی ہے، جو انتہائی گرم اور شدت کے موسم میں اچانک ہواؤں کو چلا کے وہ گرمی کی شدت کو ختم کر سکتی ہے، وہ رب آج ان حالات میں ہماری مدد کیوں نہیں کر سکتا؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے ہمیشہ آسانی رہی ہے تو اس آزمائش کے وقت اگر ہم سب سو گئے تو یاد رکھیں اس امت کو کوئی نہیں بچا سکے گا۔ میرے عزیز بھائیو، اس امت کے ایک بہت بڑے نام امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، جب انہیں وقت کے حکمران نے پکڑا، وہ قید کر کے، انہیں گرفتار کر کے پابند سلاسل کر کے لے جا رہے ہیں، ایک شخص پیچھے آیا
آ کے کہنے لگا اے امام وقت مجھے پہچانتے ہو؟ کہنے لگا میرا نام ابو الحیثم ہے۔ ابو الحیثم ایک ایسا نام تھا جو خراسان کے اندر سب سے بڑا ڈکیت اور چور تھا۔ کہنے لگے تجھے مجھ سے کیا کام؟ کہنے لگا میں ایک کام سے ہی آپ کے پاس آیا ہوں، مجھے بتائیں آپ حق پہ ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے اللہ کی کتاب اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ میرا موقف حق پہ ہے۔ تو پھر کہنے لگا میری طرف دیکھیں، میں ایک چور ہوں، ایک ڈکیت ہوں، سینکڑوں مرتبہ گرفتار ہوا تو پھر آزاد ہوا، جب بھی آزاد ہوتا ہوں اپنی ڈیوٹی پہ آ جاتا ہوں، میں نے کبھی ان چیزوں کو اپنے رستے میں آڑے نہیں آنے دیتا، اور مجھے معلوم ہے کہ میں غلط کام کرتا ہوں۔ اگر میں یہ کرتا ہوں، میں نے آپ سے بات اس لیے کی ہے، اگر آپ حق پہ ہیں، اگر تو ایک عام انسان حق سے بہک جائے تو وہ ایک انسان کا معاملہ ہوتا ہے، لیکن اے امام وقت اگر آپ پھسل گئے، اگر آپ کمزور پڑ گئے، آپ نے ہتھیار ڈال دیے تو پوری امت برباد ہو جائے گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے بیٹے وہ کہتے ہیں ایک دن میں اپنے بابا کی ملاقات پہ گیا، آپ اللہ کے سامنے رو رو کے کہہ رہے تھے رحم اللہ ابو الحیثم، رحم اللہ ابو الحیثم، اللہ ابو الحیثم پر رحم فرمائے۔ میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا ایک سخت وقت، آزمائش کے وقت یہ وہ خراسان کا چور ہے، وہ ڈکیت ہے جس سے لوگ کانپتے ہیں، اس نے مجھے ایک ایسی نصیحت کی جس نے میرے حوصلے کو بلند کر دیا۔ اگر ایک چور اور ڈکیت اپنے غلط کام میں مارے کھانے کے باوجود استقامت سے کھڑا ہے تو میں تو ایک حق پہ ہوں، تو مجھے استقامت سے کیوں نہیں کھڑے ہونا چاہیے؟ اور آج اگر امام احمد بن حنبل بھی ان علماء کی طرح لیٹ جاتے جنہوں نے قرآن کو مخلوق مان لیا تھا تو آج قرآن کے متعلق ہمارا عقیدہ کبھی درست نہ ہوتا۔ ان علماء کی استقامت کا نتیجہ ہے کہ آج امت حق بات کو پہچان سکتی ہے۔ آج کے علماء، ان کی خدمت میں میری التماس ہے، میں ان کے جوتے اٹھانے والا ہوں۔ میں ہر عالم دین کو اپنے آپ سے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن دکھ کی بات میرے عزیز بھائیو یہ ہے کہ ہمارے علماء حکومتی پراپیگنڈے کے سامنے لیٹ گئے ہیں۔ وہ امت کو حوصلہ دینے کے بجائے اپنے گھروں، اپنے حجروں میں گھس گئے ہیں۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے کردار پہ توبہ کر کے باہر نکلنا چاہیے اور لوگوں کو دلاسا دینا چاہیے، انہیں اللہ کے سامنے گڑ گڑانے کا رستہ بتانا چاہیے، انہیں اللہ رب العزت کے سامنے معافی اور استغفار کا رستہ دکھانا چاہیے، اور انہیں کہنا چاہیے کہ اگر یہ دنیا میں مصیبت ہے، اگر کسی لوگوں نے ڈالی ہے تب بھی، اگر اللہ کی طرف سے ہے تب بھی، اس سے نجات دینے والی صرف اللہ کی ذات ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تکلیف اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں اسی تکلیف سے نکال سکتا۔ اس لیے میں ہر اپنے بھائی اور بہن سے التماس کرتا ہوں، خوف زدہ ہونے کے بجائے احتیاطی تدابیریں کریں، لیکن اللہ کے ساتھ تعلق کو نہ توڑیں، مایوسی مت ہوں۔ اللہ کو سب سے بدترین اور بری بات یہ لگتی ہے کہ انسان اللہ کی ذات سے مایوس ہو جائے۔ اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا، جب سارے رستے بند ہو جاتے ہیں، جب ہر طرف چار سو اندھیرا ہوتا ہے تو صرف ایک روشنی ہمیں رستہ دکھا سکتی ہے، وہ اللہ رب العزت کی روشنی ہے، وہ قرآن کی روشنی ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی روشنی ہے۔ اور ہمارے لیے حوصلے کی بات یہ ہے کہ ہم اس اللہ کو ماننے والے ہیں جو ہر چیز پہ قادر ہے۔
اگر آج پوری دنیا خوف کی لپٹ میں ہے تو وہ خوف ختم کر سکتا ہے، اگر ساری دنیا معیشت کی تنگی کی لپٹ میں ہے تو اللہ معاش کو آسان کر سکتا ہے۔ اس لیے اس رب کے سامنے گر جائیے، اس رب کے سامنے گڑ گڑائیے، اس کے سامنے مایوسی کا اظہار نہ کریں۔ اللہ ہر مصیبت کو ٹال سکتا ہے۔ اللہ ہمارے اوپر اس مصیبت کو ختم فرما دے اور ہمیں حوصلہ عطا فرمائے، ہم اللہ کی ذات پہ بدگمانی نہ کریں بلکہ اس پہ اعتماد کریں۔ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو بھی اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اے اللہ تو ہمارے لیے کافی ہو جا۔ اقول قولی ھذا واستغفر